تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں طلاق رجعی کا بیان چل رہا ہے، اور درمیان میں خلا کا ذکر بھی آیا ہے، پھر اس کے بعد تیسری طلاق کا ذکر، اس کے بعد کی جو آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں پر تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ وضاحت کافی حد تک آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، دوبارہ سے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مختصر انداز میں یہ سمجھیے کہ یہاں پر طلاق رجعی کا ذکر ہے۔ طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں جو صاف اور صریح لفظوں میں دی جائے۔ صاف لفظوں میں جو طلاق دی جاتی ہے اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود الفاظ ہی سے طلاق واضح ہو جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ طلاق رجعی میں اگر ایک یا دو طلاق دی ہیں، دو طلاق اکٹھی دینا بھی منع ہے، ایک طلاق ایک پاکی میں دی جائے، دوسری طلاق دوسری پاکی میں دی جائے، یا دو دینے کی ضرورت ہی نہیں، صرف ایک پاکی میں ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دیا جائے، عدت گزرنی شروع ہو جائے گی۔ عدت میں اگر رجوع کر لے گا شوہر تو نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اب دو طلاق چونکہ اس کے پاس باقی رہ گئی ہیں تو پوری زندگی دو طلاقوں کی وجہ سے وہ گزارتی رہے گی، چونکہ صرف ایک طلاق اس نے دی ہے، دو کا حق شوہر کے پاس باقی ہے۔ اور اگر دو دے دی تو بھی گنجائش ہے جب تک تیسری نہ دے کہ رجوع کر لے اور اسی طرح اپنی بقیہ زندگی گزار دے، نئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر عدت گزر جائے اور رجوع نہ کرے اور طلاق ایک یا دو دی ہو اور صریح صاف لفظوں میں دی ہو تو اب بھی گنجائش یہ ہے کہ اگر عدت کے بعد میاں بیوی آپس میں سمجھوتا کرنا چاہیں، مل بیٹھ کر کے کمپرومائز کرنا چاہیں تو بس صرف نیا نکاح کرنا پڑے گا، نیا مہر طے ہوگا، نئے گواہ ہوں گے، نئے طریقے سے خطبہ ہوگا، اور باقی یہ زندگی اسی طرح گزارے۔ لیکن خیال رکھنا ہوگا دو طلاق یا ایک طلاق اگر پہلے دے چکا ہے تو جو ایک باقی ہے تو صرف ایک کی وجہ سے زندگی گزرے گی۔ اگر اس نے ایک دے دی تو اب دو یا تین کا انتظار نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر مہلت ہو جائے گی۔ حضرت رکانہ کے بارے میں ایسا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق نبی علیہ السلام کے دور میں غالباً دی، اور دوسری طلاق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور تیسری طلاق حضرت عثمان غنی کے دور میں دی۔ اس طرح تین طلاقیں انہوں نے الگ الگ کر کے مختلف زمانوں میں دی، لیکن جب تیسری طلاق پوری ہوئی تو پھر مسئلہ یہی آیا کہ اب یہ نکاح میں آپ کے باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت جو دلوں کے حال کو جانتا ہے اس نے دو طلاق کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی منشا نہیں ہے کہ تم تین طلاق دو،
اور اسی وجہ سے بعض ائمہ نے اپنا مسلک یہ بنا لیا کہ جب قرآن نے تیسری کی اجازت بعد میں دی ہے، قرآن اجازت نہیں دیتا، تو اگر کوئی 3 دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ تمہارے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر کوئی دے دے گا تو واقع ہو جائیں گے۔ پستول میں 3 گولی ہے اور حکم یہ ہے کہ تمہیں تینوں ایک ساتھ نہیں چلانی، منع ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ اگر کوئی تینوں اکٹھی چلا دے تو چل تو جائیں گی، وہ چل گئی، اب کیا ہو۔ ایسے ہی اگر 3 طلاق اکٹھی دے گا، کل میں نے تفصیل سے بات بتا دی کہ صرف غیر مقلد کا اس میں اختلاف ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، جنہوں نے 3 طلاق دی، پیغمبر علیہ السلام ناراض ضرور ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان تینوں طلاقوں کو آپ نے نافذ فرمایا کہ تینوں ہو گئی۔ تو ناراضگی اپنی جگہ پر ہے اور ان کا نافذ ہونا اپنی جگہ پر ہے، اس لیے احتیاط رکھے، اگر کسی نے 3 سے زیادہ طلاقیں دی ہیں تو 3 سے وہ مغلظہ ہو جائے گی، باقی کا گناہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ اب مسئلہ سمجھیں، زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی گنتی نہیں تھی، 1 دے دو، 2 دے دو، 50 دے دو، 100 دے دو، طلاق دی، عدت قریب ہوئی تو بیوی سے رجوع کر لیا، پھر اس کو طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، اس طرح پوری زندگی بعض مرتبہ اس کی الجھن کے اندر ڈال دیتے تھے۔ تو شریعت نے عورتوں پر رحم کیا۔ آج پوری دنیا میں شور ہے کہ شریعت نے عورتوں کو حق نہیں دیا، اور عورت کا حق آدھا ہے۔ اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو ہر وقت آپ کو نظر آئے گا کہ ہمیشہ عورت کی سائیڈ شریعت نے لی ہے۔ سائیڈ سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ کسی کی وہ حمایت لینا ہر موقع پر۔ چونکہ عورت ناقص عقل، ناقص دین ہے، تو ان کی اس نقص اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہر موقع پر عورتوں کی رعایت فرمائی۔ دیکھیے کتنی رعایت یہاں پر فرمائی۔ فرمایا کہ جو تم نے طریقہ نکال رکھا ہے، طلاق صرف 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 کے بعد تو گنجائش بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ میں دینی ہے۔ اگر دوسری دینے کا ارادہ ہی ہے تو پاکی میں 1 طلاق دو، پھر حیض آئے، پھر پاکی کا زمانہ آئے، دوسری طلاق دو، اگر دینی ہے، ورنہ تو دوسری کی ضرورت نہیں۔ اب فرماتے ہیں اگر تم نے 1 یا 2 طلاق دے دی ہے تو سنو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر تمہارے اندر آپس کی رنجشیں ختم ہو گئی، دماغ تمہارا ٹھیک ہو گیا اور یہ سوچ رہے ہو کہ بھائی بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، دوسری پتہ نہیں کون کیسی آئے گی، اس سے تو یہی اچھی ہے، کم سے کم میرے بچوں کی بیوی بھی ہے، یعنی میرے بچوں کی ماں ہے، میری بیوی ہے، اور اسی کے ساتھ میں گزارا کر لوں گا، زیادہ اچھا ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو تو اللہ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو کوئی بات نہیں ہے، عدت کے زمانے میں تم اس کو دستور کے مطابق روک لو، اس سے رجوع کر لو، وہ تمہاری بیوی، معاملہ ختم۔ فرماتے ہیں لیکن معروف کی شرط ہے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ رکھنے کا ارادہ ہو، تنگ کرنے کا ارادہ نہ ہو، جیسے زمانے جاہلیت میں تنگ کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر تمہارا ابھی بھی ارادہ نہیں ہے اس کو رکھنے کا اور نہ بیوی رہنا چاہ رہی تو او تسریح باحسان، تو 1 یا 2 طلاق جو بھی تم نے دے دی، اس سے آگے مت بڑھو یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو، تو وہ اس سے ہی خوبصورتی کے ساتھ تمہارے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے او تسریح باحسان کہ 1 طلاق دی ہے یا 2 تو اس سے زیادہ مت دو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے تو وہ تمہارے نکاح سے خود بخود باہر ہو گئی۔ دوسرا مطلب یہ ہے او تسریح باحسان کہ جس طرح نکاح کے وقت تم نے بہت خوشیاں منائی تھی، کبھی ادھر سے گفٹ جا رہے ہیں، کبھی ادھر سے، اور آج کل تو فون پر پتہ نہیں 24 گھنٹے ہی باتیں چلتی ہیں کہ آج کل تو پتہ نہیں باتیں بھی کہاں سے آتی ہیں۔ تو جب جوڑنے کے وقت میں تم اس طرح دلچسپی کا اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہو
تو توڑتے وقت بھی کوئی رنجش کوئی عداوت نہ ہو، اس کو کچھ خرچہ نان نفقہ ہدیہ تحفہ دے کر کے اس کو رخصت کرو، یہ دوسرا مطلب ہے۔ او تسریح باحسان، احسان کے ساتھ اس کو رخصت کرو، ٹھیک ہے بھائی، آگے نا صحیح مسئلہ۔ آج ہمارے ہاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ جب طلاق کی نوبت آتی ہے پھر تو ایسا جیسے کہ کوئی کسائی، اور وہ ہوتا ہے نا مطلب قصاب جو قریشی اس کو ذبح کرتے ہیں اور آگے گائے ہیں، ایسی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ شریعت اس کے خلاف ہے، شریعت کہتی ہے چھوڑنا بھی ہے، خوبصورتی کے ساتھ، کوئی رنجش کوئی عداوت نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہدیے تحفے دے کر کے رخصت کرو۔ حضرت حسن بن علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو ان کی کسی بیوی نے کوئی ایسا جملہ کہا جس سے حضرت حسن کو بڑی تکلیف پہنچی، تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کو کچھ تھوڑا بہت رخصت کیا۔ تو وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ حبیب کو چھوڑ رہا ہے، ایک دوست کو چھوڑ رہا ہے، میں اس سے زیادہ کی طلبگار ہوں۔ تو حضرت حسن کو بڑی محبت آئی، فرمایا کہ اگر میں نے اس کو 3 الگ الگ طلاقیں نہ دی ہوتی تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ سمجھے نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جب عورت کو نکاح سے، اور آج بھی عربوں کے اندر آپ دیکھیے، چلو میں اور کلچر کی بات نہیں کرتا، عرب لوگ اگر اپنی کسی بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو اس کے روٹی کپڑے ساری چیزوں کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ آج بھی اگر وہ شادی دوسری بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو کلچر سوسائٹی ہے وہ ہندوانہ ہے، کیونکہ ہم یہاں اس ملک میں صدیوں سے رہ رہے ہیں، اور جیسی تہذیب کے اندر انسان رہتا ہے اس کے اثرات ہی مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ہم 200-300 سال پہلے اپنی تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہمارے باپ دادا وہی غیر مسلم تھے، تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ابھی بھی اس کے اثرات ہماری نسلوں کے اندر چلے آ رہے ہیں، باقی ہیں، مکمل طریقے سے ختم نہیں ہوئے، حالانکہ ختم کرنے چاہیے۔ آگے ایک مسئلہ بیان فرمایا، بہت سے لوگ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، طلاق دے دی پھر اس سے رجوع کر لیا، اب وہ بیچاری جان چھڑانا چاہتی ہے، جان چھوڑنا نہیں چاہتا، زبردستی اس کو پکڑ کر کے بیٹھ گیا، اب کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، لیکن اس کو ٹارچر کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ مال پیسہ یہ چیزیں حاصل کرے، سمجھے نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اے شوہرو یہ بات حلال اور جائز نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم ان چیزوں میں سے واپس لو جو تم نے ان کو دے رکھا ہے، شیئاً کچھ بھی، یہ تو تمہاری مردانگی کے خلاف ہے کہ تم نے گفٹ تحفے دے دیے، اب علیحدگی چاہتی ہے تو تم نے لسٹ بنا کر کے دے دی، فلاں ٹائم میں نے تم کو یہ 2 جوڑی چپل دلائے تھے، اتنے کپڑے دلائے تھے، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، یہ سب چیزیں غلط، ان کو چھوڑو۔ ہاں ایک شکل کے اندر مال واپس لینے کی گنجائش ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، اگر وہ دونوں اس بات کا اندیشہ اور خوف کریں کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ کیا مطلب؟ نکاح اس لیے ہوا تھا پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن دونوں میں مس اسٹینڈنگ اتنی ہو گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اب تلخیاں اتنی بڑھ گئی، شوہر بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا، باندی سمجھتا ہے، بیوی شوہر کو شوہر نہیں اپنا غلام یا حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، یعنی اب وہ جو محبت تھی وہ باقی نہیں رہی، اور دلوں کے اندر اتنا پھٹاؤ پیدا ہو چکا ہے کہ اب زندگی گزارنے کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اب شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت اگر مال دے کر کے شوہر کو راضی کر کے اس سے خلا لے لے تو اس کی گنجائش ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، عورت کے نام کئی لکھے ہیں، میں تفسیر رات دیکھ رہا تھا، میں ہی حیران ہو گیا، کبھی اس کا نام ہے جمیلہ بنت عبداللہ، بعض جگہ نام لکھا ہے اس کا نام کیا نام زینب، بعض اس کا نام لکھا ہے حبیبہ، تو بہرحال میں بھی تینوں نام آپ کو بتا دیے، کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، جمیلہ بھی نام لکھا ہے جمیلہ بنت عبداللہ،
اور حبیبہ بھی لکھا ہے، زینب بھی لکھا ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی ابن سلول اس کی بیٹی تھی، اور بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی یہ۔ اس کی شادی ہو گئی حضرت زید بن ثابت بن شماس بن قیس، یہ صحابی، ان سے۔ اب روایتیں الگ الگ ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا نہیں تھا، ایسے نکاح ہو گیا۔ اب جب انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو ان کے دل کے اندر کچھ حقارت پیدا ہوئی۔ یہ بہت پستہ قد بھی تھے اور رنگ بھی ان کا بڑا کالا کلوٹا تھا، تو ان کی بیوی کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ میری زندگی اس کے ساتھ نہیں گزر سکتی۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ شادی ہو چکی تھی اور کسی بات پر شوہر نے ان کی پٹائی کر دی، ہاتھ میں چوٹ آ گئی اور کاندھے وغیرہ پہ چوٹ آ گئی۔ بہرحال جو بھی کچھ ہو، کئی الگ الگ روایتیں ہیں۔ قصہ اور حاصل دونوں کا یہ ہے کہ یہ جو جمیلہ بنت عبداللہ ہے، انہوں نے اور ان کے شوہر نے رات کو ارادہ کیا کہ ہمیں صبح کی نماز پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ وہاں کیا ہوتا تھا، جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا، فجر کی نماز کے اندر نبی علیہ السلام کے سامنے سارے مسائل صحابہ رکھتے تھے، جو بھی پرابلم ہوتی تھی۔ دیکھو، اور یہ خوبصورت طریقہ ہے۔ عام کچہری لگتی تھی، 1-2 گھنٹہ، جو بھی مسائل ہیں سب پیش ہوتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور آپ وہیں سے سب کا حل کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی، لا انا ولا ثابت، میں اور ثابت دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، میرا سر اس کا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے وجہ پوچھی۔ وجہ بھی پوچھنا ضروری ہے قاضی کو، بھائی کیا مسئلہ ہے، پرابلم کیا ہے؟ ایک دم خلا نہیں کرانا ہے، یہ یاد رکھیے۔ خلا بعض عورتیں شوہروں کو بدلنے کے لیے بھی کرتی ہیں، یہ بدترین خلا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی جو محض شوہروں کی ادلا بدلی کے لیے خلا کرتی رہے۔ بڑی وعید ہے۔ حضرت عمر تو یہاں تک کیا کرتے تھے، ایک عورت حضرت عمر کے پاس آئی خلا لینے کے لیے، تو حضرت عمر نے کہا، اس کو پکڑو اور بکریوں کے جو باڑے ہیں وہاں پر اس کو رکھو 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے۔ 2 دن وہاں پر وہ عورت رہی، اس کے بعد آئی حضرت عمر کے پاس، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگی کہ جب سے شادی ہوئی ہے یہ 2 راتیں سکون کے ساتھ سوئی ہوں۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ واقعی پریشان ہے، بکری کے باڑے میں نیند کس کو آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ عورت پریشان ہے۔ تب اس کا جا کر کے خلا کرایا۔ یہ حکمت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کہیں ایسے ہی تو نہیں مانگ رہی ہے خلا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب یہ مسئلہ آیا، آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت وہ جو تھی کیا نام ان کا، حبیبہ یا جمیلہ یا بعض روایت میں سہیلہ بنت سہل، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، مجھے ان کی دینداری میں کوئی شک نہیں ہے، دیندار آدمی ہے، نمازی ہے، صحابی ہے، لیکن میرے دل کے اندر ان کی حقارت بیٹھ گئی ہے۔ میں نے جب ان کو پردہ اٹھا کر کے آتے دیکھا، سب سے پستہ قد، سب سے کالے کلوٹے، اب میں پوری زندگی اپنے دل کے اندر یہ بات رکھ کر کے ان کے ساتھ نباہ کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ان سے علیحدگی اختیار کر لوں، چونکہ یہ آپ کے صحابی ہیں، اور صحابی کے بارے میں میرے دل میں کوئی غلط بات بیٹھے میں اس کو برداشت نہیں کرتی، چونکہ دین کے خلاف ہے اور مزاج ان سے ملے گا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے، وہ صحابی بول پڑے کہ میں نے تو ان کو مہر میں باغ دے رکھا ہے۔ ایک روایت میں 2 باغ دے رکھے تھے، یاد رکھو، آج جو جی کم سے کم مہر باندھ دو، یہ کہاں سے نکالا بھائی تم نے؟ عورت کی حیثیت بھی تو دیکھا کرو اللہ کے بندو۔ عورت اگر صحیح ہے، حسب نسب ہے، خوبصورت ہے، مرد کمانے والا ہے، تو نہ بہت زیادہ باندھو نہ بہت زیادہ کم۔ اس میں بھی بہت غلو کر رکھا ہے آج کل نکاح کے موقع پر، نہیں، حیثیت بھی دیکھنی چاہیے۔ فرمایا 2 باغ دیے تھے، میں واپس دینے کے لیے تیار ہوں، پلس اور کچھ چاہیے۔ اس کا مطلب یہ عورت مالدار تھی، اگر پلس کچھ اور چاہیے 10-5 ہزار روپے ایکسٹرا تو وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ اب اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ وہ معاملہ سیریس ہے۔ آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، ان کے باغ واپس لوٹا دو۔ تو وہ صحابی رضامند ہو گئے اس بات کے اوپر کہ ٹھیک ہے، میرے باغ واپس کر دو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اسلام میں سب سے پہلا خلا ہے۔
اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ خلا قاضی کرے گا، چونکہ مسئلہ نبی کے پاس گیا، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ قاضی کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اگر میاں بیوی آپس میں کمپرومائز کر کے کر لیں تو بھی خلا ہو جائے گا، خاندان کے افراد مل بیٹھ کر کے کر لیں۔ تو اس شکل کے اندر مال لینے کی گنجائش ہے، کب؟ جبکہ عورت کی طرف سے زیادتی ہو، وہ خود چاہتی ہو، مرد نہ چاہتا ہو تب۔ اور اگر مرد پٹائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پھر پیسے بھی لے رہا ہے، یہ بدترین ظلم ہے، یاد رکھیے، اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ ظالم ہے، اس کو چاہیے بغیر پیسوں کے اس کو خلا دے۔ کچھ شکلیں ایسی ہیں کہ قاضی کو حق ہے کہ اگر شوہر خلا نہیں بھی دینا چاہ رہا ہے تو قاضی تفریق کرا سکتا ہے۔ شکلیں بہت ساری ہے، ایک دو بات یاد رکھ لیں، مثلا شادی ہو گئی، شوہر نامرد ہے، وہ بیوی کے قابل ہے ہی نہیں اور طلاق بھی نہیں دینا چاہ رہا، تو قاضی اس بات کی تحقیق کرے، علاج کا موقع دے، علاج کراؤ اپنا، پھر بھی اگر وہ اس لائق نہیں ہوتا تو قاضی کو حق ہے کہ وہ تفریق کر دے دونوں کے درمیان۔ یا شوہر ظالم ہے، پٹائی کرتا ہے ہر وقت، تو طلاق بھی نہیں دیتا تو بھی قاضی کو حق ہے، یہ اسی طریقے سے ران و نفقہ نہیں دیتا۔ بہرحال کئی شکلیں اس کی الگ الگ فقہ کی کتابوں کے اندر ہیں، تو ان شکلوں کے اندر قاضی کو بھی حق ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی کرا سکتا ہے۔ اس کا مسئلہ سننے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر، دونوں کا ذکر فرمایا، حالانکہ بات عورت کی چل رہی ہے کہ عورت پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں، فی مفتدت بھی، کہ وہ فدیہ دے کر کے اپنی جان چھڑا لے، اس شکل میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردے حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود میں تجاوز زیادتی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔